السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیں، شہر بغداد شریف کے اندر ایک بزرگ تھے جو ہر نماز کے بعد ایک دعا کیا کرتے تھے۔ جب بھی نماز پڑھاتے، نماز کے بعد ایک دعا کرتے، مولا جو بغداد کے اندر دو عورتیں ہیں، دو بیویاں جو ہیں ایک شخص کی، ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ ہر نماز کے بعد جب یہ دعا کرتے تو لوگوں نے ایک دن ان کو روک لیا، اور روکنے کے بعد پوچھ لیا۔ اکٹھے ہوئے لوگ پوچھتے، حضور کیا معاملہ ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ جو ہیں ان عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسی وہ دو بیویاں کون ہیں جن کے بارے میں آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں؟ آپ سنیں، اپنا دماغ حاضر رکھیں، اور جب ہم مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لوگ تو لوگ، آدمی تو آدمی، مرد تو مرد، عورتیں بھی اگر حضور کا اس وقت کلمہ پڑھنے والی ہوا کرتی، ان کے اندر بھی کتنی ایمانداری اور دیانت داری ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے گا، ان بزرگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ وہ دو بیویاں کون ہیں جن کے بارے میں آپ ہمیشہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ان پر تو اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، بیٹھو۔ میرے گاؤں کے اندر، میرے ہی پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جو تاجر تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی، پیسہ بہت تھا، مگر بیوی ہونے کے باوجود کئی سال تک اس کے اولاد نہیں ہوئی، اور وہ ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ تجارت کرنے کے لیے ملک شام جاتا تو کئی مہینوں میں وہاں سے اس کا آنا ہوتا، کبھی 6 مہینے ہو جاتے، کبھی 4، کبھی 5 مہینے میں واپس لوٹ کر کے وہ آیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ میں ادھر شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، اولاد کی غرض سے اس نے ایک شادی ملک شام کے اندر کی۔ جب ملک شام کے اندر اس نے شادی دوسری کر لی، تو کرنے کے بعد اب یہ گھر آتا تو اس کی بیوی کو لگا کہ میرے شوہر کا جو ہے انداز رویہ بدل چکا ہے، کیونکہ عورت جو ہوا کرتی ہے وہ ایک طرح کی جاسوس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ سمجھ جایا کرتی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید اب کچھ نہ کچھ معاملہ الگ ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ جب تجارت کے لیے اپنے گھر سے ملک شام کے لیے روانہ ہوئے تو ایک بزرگ کو ان کے پیچھے اس عورت نے لگا دیا کہ ان کو دیکھو ملک شام میں کیا کرتے ہیں۔ وہ بزرگ ان کے پیچھے چلتے چلتے جب ملک شام پہنچنے کے بعد جب پورا انہوں نے حاضر کیا اور جائزہ لیا، پیچھا کیا، تو پتہ چلا کہ اس شخص نے یہاں ملک شام میں ایک شادی اور کر رکھی ہے، اور ادھر اس عورت کو اس نے خبر تک نہیں کی۔ وہ بزرگ واپس آئے، آنے کے بعد اس عورت کو سارا معاملہ بتا دیا، اور بتانے کے بعد وہ عورت سے کہتے ہیں کہ اس نے تو وہاں شادی کر لی ہے، تمہیں خبر تک نہیں دی۔ اس عورت نے سنا، اپنے غصے پر کنٹرول کیا، صبر کیا۔ کرنے کے بعد اس نے سوچا اب ان کو آنے دو، آنے کے بعد میں ان سے بات کروں گی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، مجھ سے بنا پوچھے دوسری شادی کر لی، اور کرنے کے بعد بھی ابھی تک مجھے انہوں نے بتایا تک نہیں ہے۔ یہ بات سوچ رہی تھی، سوچتے سوچتے جب 2-4 مہینے یعنی جو ان کے آنے کا وقت تھا وہ بیتے، اور جب وہ آئے واپس، آنے کے بعد جو ہے اپنے گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی جو طبیعت تھی بڑی خراب تھی۔ اس شخص کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ آ کر کے بستر استراحت پر پڑ گیا۔ اس عورت نے صبر کیا کہ ایسی حالت میں اگر اس کو بتاؤں تو اور زیادہ کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ اس زمانے کی کتنی سمجھدار اور کتنی عقل مند بیویاں تھیں جو اپنے شوہروں کی پریشانیوں کو سمجھ کر کے اپنی پریشانی کو اپنے سینے کے اندر دفن کر لیا کرتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہوگا، اس کے بعد بات کی جائے گی، پر ٹھیک نہ ہوا اور بیماری بڑھتی چلی گئی، بڑھتے بڑھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! اب وہ راز جو تھا اس نے اپنی بیوی کو بتایا نہیں، بیوی کو پتہ تھا، شوہر سے کہہ نہیں پائی۔ اب جب وہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کا دفن کیا گیا، اس کے بعد 4 مہینے کی عدت اس نے اس کی گزارنے کے بعد پھر سارا مال انہوں نے اکٹھا کیا۔ مال دیکھیں، مال، آج مال کو دیکھ کر کے ہماری اور آپ کی جو ہے
اللہ اکبر، آج لوگ طرح طرح کے جرم میں، طرح طرح جھوٹ بولنا، طرح طرح کے ظلم کے اندر گرفتار ہو جانا ایک مال ہی کی وجہ ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اس عورت نے پورے گھر کا مال اکٹھا کرانے کے بعد 4 بوریاں اشرفیوں کی جمع ہو گئیں، یعنی اتنا مال وہ چھوڑ کر کے گیا کہ 4 بوریاں اشرفیوں کی جمع ہو گئیں اور بھر گئیں۔ اس نے سوچا، اس نے کہا جب اکٹھی کی تو 2 بوریاں لی اپنے ساتھ اور کچھ تاجروں کو ساتھ لیا، اور لینے کے بعد اونٹ پر وہ اشرفیوں کی یعنی جو تھیں 4 اشرفیہ بوریاں جو بھری ہوئی تھیں 2 بوریاں اپنے ساتھ لیں، اور اونٹ پر رکھنے کے بعد ملک شام کی طرف یہ عورت روانہ ہوتی ہے۔ ملک شام پہنچی اس عورت کے یہاں جہاں اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی، اس کے گھر پہ پہنچتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے دیکھو وہ شوہر میرا بھی تھا اور آپ کا بھی تھا۔ اب اس کی اشرفیوں کی 4 بوریاں جب اکٹھی کی گئی تو 4 بوریاں بھر کر کے اشرفیہ اکٹھی ہوئی، اس لیے 2 بوریوں پر حق تمہارا بھی ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر نیک عورت تھی، کس قدر یہ مسلمان ہونے کے بعد ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں۔ اللہ اکبر، پھر کہتی ہے کہ 4 بوریاں اشرفیہ اکٹھی ہوئی، 2 میں تمہارے بارگاہ میں لے کر کے آئی ہوں کیونکہ تم بھی اس کی بیوی تھی، یہ تمہارا حق ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھے۔ مگر جب اس عورت نے سننے کے بعد کہتی ہے بہن اگر ایسی بات ہے تو یہ 2 بوریاں میری نہیں ہیں، یہ بھی تیری ہیں، وہ چاروں کی چاروں بوریاں تیری ہی ہیں۔ اس عورت نے کہا ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا ہاں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھنے والی ہو، جس خدا کو تم ماننے والی ہو، اسی خدا کو میں بھی ماننے والی ہوں، اس نبی کا کلمہ میں بھی پڑھنے والی ہوں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ چاروں کی 4 بوریاں تمہاری ہیں، میرا کچھ نہیں ہے۔ کہا اس کی وجہ تو بتاؤ؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جب تمہارا شوہر آیا تھا، اس نے جب نکاح کی بات رکھی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ میری ایک بیوی اور ہے، تمہارے بارے میں تذکرہ کیا، جبکہ میں غریب تھی بہت زیادہ، اس نے میرے باپ ماں سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ میری ایک بیوی اور ہے، اس لیے جو ہے میں اس سے شادی کروں گا کہ میرے اولاد نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے شادی کی، سارے بات کر لی۔ اب کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، شادی ہو گئی، اب ہونے کے بعد فرماتی ہے وہ عورت کہتی ہے کہ اس نے مجھ غریب کو اتنا پیار بھی دیا، اور یہ جو مکان دیکھ رہی ہو عالی شان، یہ مکان اس نے ہی بنوا کر کے مجھے عطا کیا ہے، اور اب کہ جب میرے پاس وہ آیا تھا تو آنے کے بعد کئی لاکھ روپے میرے پاس مجھے دے کر کے اور مجھ سے کہا تھا کہ میں نے کسی طبیب سے پوچھا ہے اب میں بچنے والا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے، تو وہ اب مجھے طلاق بھی دے کر کے گیا، اور طلاق دینے کے بعد مجھ سے کہا تم جس سے چاہو شادی کر سکتی ہو میری طرف سے، اب تمہیں چھوٹ ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کہا یہ سارا جو آپ مکان دیکھ رہی ہیں اور کچھ پیسے مجھے دے کر کے گیا، وہ سب اس نے مجھے عطا کیے ہیں، اس لیے چاروں کی چاروں بوریاں تمہاری ہیں، آپ اپنے ساتھ لے کر کے چلی جائیں۔ سبحان اللہ، اس واقعے کو آپ سن کر کے کیا محسوس کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیے وہ بغداد شریف کے وہ بزرگ کہتے ہیں میں کیوں ان 2 بیویوں کے لیے دعا کیوں نہ کروں، کیونکہ ان کا تقوی اور ان کی ایمانداری کو جب بھی میں یعنی میرے ذہن کے اندر آتا ہے تو میں رشک کرنے لگ جاتا ہوں کہ مصطفیٰ کی غلام ایسی بھی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو پیسوں کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ تک دے دیتے ہیں، مگر یہ ایک حق جس کا ہوا کرتا ہے، یہ سکھایا کس نے؟ میرے حضور نے سکھایا۔ یہ اسلام کی سیکھ ہے جو اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں اپنے پیسوں پر غور نہیں کی، اسلام کو توجہ دی، حق کو توجہ دی، یعنی کسی اور کا حق نہ مرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے وہ حق جو تھا اس عورت کے پاس لے جانا یعنی اچھا سمجھا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں اس لیے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پر اپنی خاص رحمت عطا فرمائے، اس قدر نیک بیویاں اللہ تبارک و تعالی سب کو عطا فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے مال یا کسی اور وجہ کے لیے اپنے ایمان کو کبھی خراب مت کرنا۔ چند دن کی زندگی ہے، آپ بیمانی کریں، جھوٹ بول کر کے کما تو لیں گے، اکٹھا بھی کر لیں گے، مگر دنیا سے جب چلے جائیں گے تو اس کا حساب و کتاب کیسے دیں گے؟